بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جامپور اور دریائے سندھ کے درمیان ایک نوجوان محنت کرتے کرتے آخر اردو میں پی ایچ ڈی کر لیتا ہے، جس کا نام ہے راشد الحق ہمدانی۔ اس کی شروعات ایکس رے ٹیکنیشین سے ہوتی ہے، لیکن اردو کی طرف آ جاتا ہے۔ میری خواہش ہے آج میں آپ کو ان سے براہ راست ملواؤں، جذبات اور احساسات سنواؤں۔ آپ کا نیاز مند دلبر مولائی، میرا چینل سبسکرائب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے ناظرین، دلبر مولائی کا سلام پہنچے۔ آج میں آپ کو اپنے علاقے یعنی جامپور اور اس کے ساتھ بستی سہووالا سے تعلق رکھنے والے نوجوان جناب راشد الحق ہمدانی صاحب کا تعارف کرانے چلا ہوں، جنہوں نے حال ہی میں کراچی یونیورسٹی سے اردو میں پی ایچ ڈی کیا ہے۔ جناب راشد الحق صاحب، بہت بہت مبارکباد۔ خیر مبارک سر، آپ کو بھی بہت بہت مبارک۔ خیر مبارک۔ تو آپ اپنی ایم اے اردو، ایم فل اور پی ایچ ڈی کی داستان سنائیں۔ سر، یہ تعلیمی سفر 2004 میٹرک سے شروع ہوا۔ ایف اے کرنے کے بعد میں نے بی اے پرائیویٹ کیا، اس کے بعد ایم اے میں نے جی سی یونیورسٹی فیصل آباد سے کیا، ایم فل سرگودا یونیورسٹی سے کیا، اور پی ایچ ڈی جامعہ کراچی سے حال ہی میں مکمل کی ہے۔ چلو ماشاءاللہ، یہ تو آپ کا ایک تعلیمی سفر ہے۔ تو آپ ایک میڈیکل شعبے سے متعلق ہیں، یعنی ایکس رے ٹیکنیشین ہیں، اور ڈیرہ غازی خان ٹی ایچ کیو میں آپ جاب کرتے ہیں۔ تو ایک حوالے سے دیکھا جائے تو آرٹس، اردو اور پھر وہ میڈیکل اور ٹیکنیکل ادارہ، تو یہ آپس میں رابط تو نہیں ہے، لیکن آپ کیسے مربوط رہے؟ بس سر، تعلیمی سفر میں دونوں چیزوں کو مینٹین کرنا میرے لیے انتہائی مشکل تھا کہ دوران جاب میں نے تعلیمی سفر اپنا جاری رکھا۔ جب میں اپوائنٹمنٹ ہوا تھا تب میں 5ویں اسکیل میں کام کر رہا تھا، اس کے بعد میں نے پھر 6 اسکیل میں پروموشن لی، پھر 9 اسکیل میں چلا گیا، اب الحمدللہ بی پی ایس 12 میں کام کر رہا ہوں۔ اس دوران تعلیمی سفر میں میں نے بہت سارے اونچ نیچ دیکھے، کئی ایسے مقامات آئے کہ جہاں پہ میں نے یہ چاہا کہ یا تو تعلیم جاری رکھی جائے یا پھر نوکری جاری رکھی جائے، لیکن پھر بھی میں نے اپنا ہمت اور حوصلے سے کام لیا اور دونوں چیزوں کو مسلسل ایک ساتھ چلایا، اور الحمدللہ آج میں پی ایچ ڈی کر کے اس مقام پہ پہنچا ہوں۔ ماشاءاللہ، آپ نے تعلیمی حوالے سے بہت سفر کیا ہوا ہے، جامپور سے ڈیرہ غازی خان، ڈیرہ غازی خان سے بی زیڈ یو ملتان، بہاولپور اور فیصل آباد، اور آخر میں کراچی۔ تو یہ ہمارے طالب علم نوجوانوں کے لیے ایک اچھا میسج ہے کہ بندے کو محنت کرنی چاہیے۔ جی بالکل سر، تعلیم جاری رکھنے کے لیے آپ نے ہر مقام پر جانا ہوتا ہے۔ ایڈمیشنز کی اگر داستان شروع کروں تو میں نے شاید پنجاب کی کوئی ایسی یونیورسٹی نہیں ہوگی جہاں پہ میں نے داخلے کے لیے کوشش نہ کی ہو، بہت خوب۔ لیکن یہ ہے کہ بھی نصیب کی بات ہوتی ہے، داخلہ وہاں ہوتا ہے جہاں آپ کا نصیب ہوتا ہے۔ تو کراچی یونیورسٹی میرے لیے قابل اعزاز کی بات ہے کہ میں نے ایک مادر علمی ادبی مقام وہاں سے حاصل کیا اور ایک سندی تعلیم حاصل کی ہے۔ کراچی یونیورسٹی میں اردو ادب کا ایک اپنا مقام ہے، بابا اردو وہاں پہ موجود رہے، اور آج بھی کراچی یونیورسٹی اردو کے حوالے سے ایک اپنا علیحدہ مقام رکھتی ہے۔ زندہ باد۔ چلو، یہ بھی ایک اچھی یادگار ہے کہ بابا اردو عبدالحق ان کی یونیورسٹی قائم کردہ ادارے میں آپ نے کیا، اور بڑی بات یہ ہے کہ 7 طالب علموں میں سے پہلے آپ طالب علم ہیں جنہوں نے پی ایچ ڈی مکمل کی ہے۔ جی بالکل، اس طرح ہے کہ 2019 میں داخلہ لینے والے طلباء میں کل 7 طالب علم تھے، ان 7 میں سب سے پہلا نمبر میرا ہے کہ میں نے ان 7 طالب علموں میں سے سب سے پہلے پی ایچ ڈی مکمل کی ہے، اور یہ میرے لیے قابل اعزاز کی بات ہے کہ میں نے مکمل ایک وقت میں 3 سال میں اپنا تعلیمی سفر مکمل کیا۔ اور ہمارے لیے یہ بھی ایک بڑی خوشی کی بات ہے، اور ہمارے نوجوانوں کے لیے بھی ایک میسج ہے کہ آپ دریائے سندھ کے بیٹ کے ساتھ ہی آپ کا گھر ہے، گاؤں میں رہتے ہیں، اور دریائے سندھ کے مغربی کنارے آپ کا یہ ذمہ دارہ ہے۔ تو آپ نے یہاں پر بھیڑ بکریاں اور بھینسیں چرانے کی بجائے تعلیم اور قلم کو اہمیت دی، یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہے۔
جی بالکل، جو میرا ماحول ہے بالکل یہاں پہ تعلیمی ماحول کے ساتھ ساتھ دیہاتی ماحول بھی ہے۔ یہاں پہ لوگوں نے جس طرح بھیڑ بکریاں پال رکھی ہیں، تعلیم بھی ساتھ حاصل کر رہے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ صرف یہاں پہ بھیڑ بکریاں پالی گئی ہیں، ہم نے تعلیم بھی جاری رکھی ہوئی ہے، اور ہمارے علاقے میں 100% لوگ تعلیم یافتہ ہیں۔ جس طرح بستی رسول پور میں ہے، یہ موضوع سوالہ بستی ہمدانی بھی ایک ایسا ہی علاقہ ہے جہاں پہ آپ کو 100% تعلیم کی شرح ملے گی۔ ماشاء اللہ، تو جو ہمدانی قوم جہاں بھی ہے وہ ایجوکیشن کے حوالے سے بہت سنجیدہ لوگ ہیں، تو یہ بھی ایک اچھی خبر ہے۔ تو راشد الحق صاحب، آپ کی تاریخ پیدائش کیا ہے؟ 1/2/1999 میری تاریخ پیدائش ہے۔ ٹھیک ہے، تو تخلیقی حوالے سے آپ افسانہ لکھتے ہیں، شاعری کرتے ہیں، ناول یا تنقید، اس حوالے سے آپ کا کون سا پسندیدہ موضوع ہے؟ تدوین متن، کیونکہ میں نے پی ایچ ڈی میں یہی موضوع اختیار کیا، تو میرا پسندیدہ موضوع تدوین ہے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ مخطوطات کی دریافت کی جائے اور اپنے علاقے میں گمنام شعراء کلام واضح وضع پہ منظر عام پہ لے کر آیا جائے۔ یہ تو اچھی بات ہے کہ اپنے وسیب کی تاریخ ٹٹولی جائے، تاکہ جو چیزیں شائع نہیں ہو سکیں، یہ قلمی مخطوطے ہیں، ان کو دوبارہ ضبط تحریر میں لا کر کتابی شکل میں شائع کیا جائے۔ یہ ایک اچھا جذبہ ہے۔ ویسے بھی راجن پور اور ڈیرہ غازی خان 8 سمنداروں کی دھرتی ہے۔ یہاں ہمارا ماضی کوئی قابل ذکر نہیں ہے جہاں کر ہم 15-20 مثالیں دے سکیں کہ جنہوں نے اعلیٰ پے کی کتابیں لکھی ہوں یا اعلیٰ پے کی کوئی چیزیں شائع کی ہوں۔ تو آپ اس کے بارے میں کیا معلومات رکھتے ہیں؟ سر، یہ بھی نہیں ہے کہ بھی ڈیرہ غازی خان میں کوئی ایسا اعلیٰ پائے کا تخلیقی ادب تخلیق نہیں ہوا، لیکن تخلیقی ادب تخلیق ہوا ہے، لیکن وہ ماضی میں منظر عام پہ نہیں آیا۔ منظر عام پہ نہیں ہو۔ منظر عام پہ نہیں آیا۔ میر عبداللہ پہ حال ہی میں اب کام شروع ہونے جا رہا ہے سرائیکی ادب کے حوالے سے تدوین کا۔ کلام پیر بخش پیر پہ میں نے خود تدوین کی ہے۔ حاجی محمد بخش حاجی صاحب میرے اپنے علاقے کے تھے، جنہوں نے عمدہ شاعری کی، تخلیق کی، لیکن وہ بھی تاحال منظر عام پہ نہیں آیا۔ یہ کافی سارے ڈیرہ غازی خان، راجن پور، جامپور میں علاقے ہیں، اور یہاں پہ ایسے کئی نام گمنام پڑے ہوئے ہیں جو تدوین کے منتظر ہیں۔ چلو، بڑی مہربانی، آپ سے مل کر بڑی خوشی ہوئی، اور آپ نے ہمارے ناظرین کو ایک حوصلہ دیا، ایک پیغام دیا، تو آپ اپنا پیغام ڈیلیور کریں اپنے سامعین کے نام۔ یہ ہے کہ سر، سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ یہاں پہ تشریف لائے اور آپ نے میری حوصلہ افزائی کی، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اس کے ساتھ میں طلباء کو میں یہ جو ہے نا پیغام دینا چاہتا ہوں کہ زندگی میں کبھی بھی ہار نہیں ماننی۔ آپ نے اگر کوئی مقام حاصل کر لیا ہے، اس کے ساتھ ساتھ تب بھی آپ تعلیم جاری رکھیں، کیونکہ تعلیم کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر آپ نے کچھ کرنا ہے تو آپ کو تعلیم حاصل کرنا ہوگی۔ ماشاء اللہ، بہت بہت شکریہ، خدا آپ کو سلامت رکھے۔ تھینک یو سر، بہت شکریہ۔